الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سورہ انفال۔ قرآن کریم کی 8ویں سورت سورہ انفال ہے اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق اس کی جو 5 آیات ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، باقی پوری سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہے، یعنی کہ نواں پارہ جہاں پر ثلاثہ ہو رہا ہے وہاں سے لے کر 10ویں پارے کے ربوع تک یہ آدھا پارہ بنتا ہے، تو یہ آدھے پارے پر مشتمل ہے۔ انفال کا معنی ہے مال غنیمت، یعنی وہ مال جب مسلمان اور کفار کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، تو کفار کو جب شکست ہوتی ہے تو ان کا جو مال بچتا ہے، جو مال وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، وہ مال مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال ہوتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو انفال عربی زبان میں مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اس کی تقسیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کی وجہ تسمیہ سورہ انفال ہوئی۔ سورہ انفال کی اپنے سے پچھلی والی سورت یعنی سورہ اعراف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب کریم نے مختلف رسولوں کا ذکر فرمایا، ان کی قوم کا ذکر فرمایا، ان کے حالات کو ذکر فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ میں سورہ انفال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی قوم کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ مزید آگے چلنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ ایک نئی سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات، واقعات اور ان کی قوموں کے واقعات پر مشتمل ہے۔ نبیوں کی کہانی، تو نبیوں کی کہانی کے نام سے ایک نیو سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ قرآن و حدیث میں جو انبیاء کا ذکر موجود ہے وہ یہاں پر بیان کیا جائے گا دلائل کی روشنی میں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا سورہ انفال چل رہا ہے۔ سورہ انفال کی مناسبت بھی آپ نے سمجھ لی۔ سورہ انفال کے اندر ایک آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کا معنی ہے کہ اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ رب کریم نے پھینکی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 2 باتیں ہیں، مختلف باتیں، جس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لی اور وہ کافروں کی طرف کر کے ہاتھ اس کو پھینک دیا اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ تو وہ مٹی جو تھی وہ ان دشمنوں کی آنکھوں پر پڑی اور وہ نابینا ہو گئے، ان کی بینائی چلی گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات جب آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹال دیا اور اس کے بعد جب آپ گھر سے نکلے تو شاہت الوجوہ کہہ کر مٹی جو تھی وہ دشمنوں کی طرف پھینکی اور ان کی جو بینائی تھی وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کو نظر نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے۔ تو یہ 2 روایات اس کی موجود ہیں۔ اس کے بعد جب مزید آگے پڑھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان بیان کی گئی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان لوگوں کو، کافروں کو عذاب دے کہ آپ ان میں موجود ہیں، کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کافروں کو عذاب دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے
بلکہ کافروں کے لیے بھی اور کائنات کے ہر ذرے کے لیے، چرند پرند دریا کہکشاں پہاڑ ہر شے کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، لہٰذا ان کافروں کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ لہٰذا اللہ کی یہ شان نہیں کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور پوری بستیاں پوری قوموں کو اجاڑ دیا گیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، اس طرح کا عذاب اللہ آپ کی قوم پر نہیں دے گا، کیونکہ آپ اس قوم میں موجود ہیں اور قیامت تک آپ موجود ہیں، روحانی طور پر، باطنی طور پر، پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ موجود ہیں، لہٰذا اللہ ان پر اس طرح کا عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس کے بعد 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر فرمایا کہ مال غنیمت کس کس کو دیا جائے گا، اللہ کا حصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، اور غریبوں کا، مساکین کا، مسافروں کا حصہ اس کے اندر رکھا گیا۔ اس کے بعد یوم فرقان یعنی جنگ بدر کا ذکر وہاں پر کیا گیا، اور تفصیل کے ساتھ وہاں پر غزوہ بدر کے عنوان کو بیان کیا یوم فرقان کے نام سے، یعنی فرق کر دینے والا دن۔ تو اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والا دن وہ غزوہ بدر۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے ان کی تعریف کی گئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کو اللہ کافی اور اللہ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب ہیں وہ کافی۔ اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو ایمان لانے والوں میں حضرت فاروق اعظم کا نمبر جو تھا وہ 40واں نمبر تھا، 40ویں مسلمان آپ ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ آپ کو کافی اور آپ کی جو پیروی کرنے والے مسلمان ہیں وہ سب آپ کو کافی ہیں۔ تو یہ تھا سورہ انفال کا مختصر تعارف۔ اللہ رب کریم ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم کے عنوان کو، مضامین کو سمجھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔